سرکہ بن یزید نے 3 قبریں بلند زمین پر دیکھیں۔ پہلی قبر پر لکھا تھا، زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک ہم سے چھین لے گی اور قبر میں ہم کو سلا دے گی۔ دوسری قبر پر لکھا تھا، زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرہ ذرہ کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ تیسری قبر پر لکھا تھا، زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرہ اور تمام اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ یہ دیکھ کر مجھ کو تعجب ہوا اور میں اس کی قریب والی آبادی میں گیا۔ ایک بوڑھے سے میں نے ان قبروں کی حالت دریافت کی۔ اس نے کہا 3 بھائی تھے، ان میں سے ایک بادشاہ کا ملازم تھا، دوسرا مالدار سوداگر تھا، تیسرا درویش تھا اور رات دن عبادت کرتا تھا۔ جب اس درویش کے انتقال کا وقت آیا تو اس کے دونوں بھائی اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر تم کو کچھ وصیت کرنی ہے تو بتا دو۔ اس نے جواب دیا، نہ میرے پاس مال ہے، نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، نہ میرے پاس کچھ اسباب ہے، لیکن تم سے اس بات پر اقرار لیتا ہوں، جب میں مر جاؤں تو اس جگہ دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا، زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرہ ذرہ کا سوال ہوگا اور اپنے کیا کا بدلہ پائے گا۔ اس کے بعد 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا، اس سے تم کو نصیحت ملے گی۔ پھر مرنے کے بعد دونوں نے 3 دن تک برابر اس کی قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن قبر کے اندر سے دیوار گرنے کی آواز سنی، خوف سے کانپنے لگا اور دوڑتا ہوا مکان پر چلا گیا۔ رات کو بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، بھائی وہ کیسی آواز تھی؟ کہا کہ فرشتے نے مجھ سے کہا ہے کہ فلاں دن ایک مظلوم نے تجھ سے فریاد کی تھی اور تو نے اس کی مدد نہ کی۔ یہ کہہ کر ایک گرز مارا۔ یہ آواز اسی گرز کی تھی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے بھائی سوداگر اور اپنے دوستوں کو بلا کر کہا، اب میں تم لوگوں کے درمیان نہیں رہوں گا اور بادشاہ کی صحبت اور ملازمت کی مجھ کو حاجت نہیں۔ اسی وقت عیش و آرام دنیا کا چھوڑا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوا اور پہاڑ کا راستہ اختیار کیا۔ جب اس کی وفات کا زمانہ آیا تو اس کا بھائی سوداگر آیا اور کہا، اگر کچھ وصیت کرنا ہو تو کرو۔ اس نے جواب دیا، میرے پاس نہ مال ہے نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، لیکن میں تم سے اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بھائی کی قبر کے پاس مجھ کو دفن کر دینا اور میری قبر پر لکھ دینا، زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک چھین لے گی اور ہمیں قبر میں سلا دے گی، اور 3 دن تک میری قبر کی زیارت کرنا۔ پھر جب اس کا انتقال ہوا تو 3 دن تک قبر کی زیارت کی۔ جب تیسرے دن زیارت کر کے جانے کا ارادہ کیا تو قبر کے اندر سے ایک ایسی آواز سنی کہ اس کا ہوش اڑ گیا اور ڈرتا ہوا مکان پر آ گیا۔ رات کو خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا اور پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ کہا، اچھا ہوں، سب گناہ معاف ہو گئے۔ میں نے پوچھا، میرا بھائی کیسا ہے؟ کہا، وہ نیک لوگوں کے ساتھ بڑے درجے پر ہیں۔ پھر میں نے پوچھا، میرا کیا حال ہوگا؟ کہا، جو جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ پائے گا۔ تم کو لازم ہے فرصت کو غنیمت جانو اور نیک عمل کا توشہ تیار کرو۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بھی دنیا سے منہ پھیرا اور اپنا مال فقراء و مساکین کو تقسیم کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی بسر کی۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس کا لڑکا آیا اور کہا، اے باپ کچھ وصیت کیجیے۔ باپ نے جواب دیا، میرے پاس مال نہیں کہ وصیت کروں، لیکن تجھ سے اس بات کا اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو اپنے دونوں چچا کی قبر کے پاس مجھ کو دفن کر دینا اور میری قبر پر لکھنا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرہ اور تمام اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی، اور 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا۔ جوان لڑکے نے 3 دن تک قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن قبر سے ایک خوفناک آواز سنی اور غمگین ہو کر گھر آیا۔ رات کو اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا، تو بھی جلد ہمارے پاس آئے گا، اپنے سفر کا سامان درست کر اور جس گھر میں تجھ کو آنا ہے اس کے واسطے مستعد ہو جا، اور دنیا داروں کے مانند بے فکر نہ ہو
کہ موت کے وقت تجھ کو افسوس اور شرمندگی ہو۔ جلدی کر اور اپنی تیاری مکمل کر۔